الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه 19واں پارہ سورہ الفرقان آیات مبارکہ 51 اور اس کے بعد اللہ مالک کی توفیق سے کل کے سبق میں آیت شریفہ 51 کے حوالے سے کچھ بات عرض کرنے کی حقیر سی کوشش کی گئی۔ اسی آیت کریمہ سے آج کے سبق کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ ایک دفعہ بامحاورہ ترجمہ دوبارہ سن لیتے ہیں، پھر اسی آیت کریمہ کے حوالے سے کچھ نئی بات۔ اور اگر ہم چاہتے یقیناً ہر بستی میں ڈرانے والا بھیجتے، جو بات ہو چکی اس سے آگے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سر اقدس پر جو ختم نبوت کا تاج سجایا گیا، اس کا تقاضا ایک یہ ہے کہ آپ کی بعثت کے بعد روئے زمین پر صرف اللہ کے بعد ان کا سکہ چلے گا، یہاں تک کہ سابقہ انبیاء بڑی بڑی شان والے وہ بھی اگر آپ کی بعثت کے بعد دنیا میں آئیں تو پابند ہے کہ آپ کے امتی بن کے زندگی بسر کریں۔ اسی سلسلہ میں سورہ آل عمران آیت شریفہ 81 اور 82 اللہ مالک کی توفیق سے دیکھتے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور جب پوری توجہ سے میں آپ سنیں اور سنائیں، اللہ کرے کہ زندگی بھر کا یہ سبق ہمارے ساتھ رہے اور آخرت میں اس سے فیض پائیں۔ اور جب اللہ تعالی نے میثاق پختہ عہد، انبیاء کا عہد پختہ ہوتا ہے یا عام ہوتا ہے؟ نام ہوتا ہی پختہ ہے، لیکن موضوع کی اہمیت کے پیش نظر اللہ پاک نے الفاظ بھی اس موضوع کی حیثیت کے مطابق استعمال فرمائے، اور اللہ ایسا الفاظ کا چناؤ کائنات میں کون کر سکتا؟ النبیین، آپ دیکھ رہے ہیں نبیین کے پہلے کیا ہے؟ الف لام، تمام انبیاء سے کوئی مستثنا نہیں۔ ایک ایک بات کی طرف توجہ فرمائی۔ لما آتیتکم، جب میں تمہیں دوں من کتاب و حکمہ، کوئی کتاب اور حکمت، ثم جاءکم، پھر تمہارے پاس آئے رسول، ایک بڑے رسول، رسول کے اوپر دیکھتے ہیں دو پیشے تنوین، اللہ بہتر جانے، غلطی سے بچائے، یہاں تنوین یعنی دو پیشوں کا فائدہ۔ عظیم رسول، بڑی شان والے رسول آئے، مصدق لما معکم، جو کچھ تمہارے پاس ہے اس کی تصدیق کریں۔ اب تم نے کیا کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، الفاظ شریفہ پر پوری توجہ میں آپ کریں۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ،
لام بوئیے ترجمہ یقیناً. نن یہ جو شد ہے اس کو کہتے ہیں بانون ثقیلہ، اور اس کا معنی ضرور. یقیناً تم ضرور. اللہ پاک انبیاء کو یقیناً اور ضرور نہ کہیں تو وہ کریں گے کہ نہیں؟ لیکن موضوع کی اہمیت کے پیش نظر الفاظ بھی ویسی قوت والے جیسے قوت والا موضوع ہے. یہ رب ذو جلال کا ان کی شان ہے اور اس کو کوئی نہیں پا سکتا. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، یقیناً تم ضرور ایمان لاؤ گے ان کے ساتھ. ان سے مراد محمد کریم صلوات ربی وسلام علیہ. وَلَتَنْصُرُنَّ، شیخ صاحب وَلَتَنْصُرُنَّ پھر وہی بات. لام بولو یقیناً، نون شد والا بانون ثقیلہ، یقیناً تم ضرور ان کی نصرت کرو گے. اللہ اکبر. رسول پابند ہے کس بات کے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے. تو جن پر ایمان لانا ہے امام وہ ہوگا یا مقتدی ہوگا؟ قائد وہ ہوگا یا ایمان لانے والا ہوگا؟ یقیناً تم ضرور ان کے ساتھ ایمان لاؤ گے اور یقیناً تم ضرور ان کی مدد کرو گے. یہ بات کی پختگی تاکید کے بیان کے لیے کافی ہے یا ناکافی؟ اور بات کن سے ہے؟ مخلوق میں ہمارا ایمان ہے سب سے بلند و بالا حضرات انبیاء علیہ السلام. اب دیکھیے موضوع کی اہمیت. قال، اللہ پاک نے فرمایا اقررتم. اللہ اکبر. یا اللہ مجھے آپ کو سمجھ دے. فرمایا کیا تم نے اقرار کیا؟ یہ ابھی کسی سے گفتگو کریں اس سے کوئی کانٹیکٹ ہو عبداللہ جی، پھر اس سے کیا تو اقرار کرتا ہے، غصہ کرے گا کہ نہیں؟ کیا آپ نے مجھے سمجھا کیا ہے؟ لیکن اللہ کی شان ہے جیسے چاہے ویسے کرے. قاری صاحب اپنے شاگردوں کو بٹھاؤ اپنے پاس. قال اقررتم، کیا فرمایا کیا تم نے اقرار کیا؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور تم نے اپنی اس پختہ بات پر میری تاکید لی. قالوا اقررنا، حضرات انبیاء نے عرض کیا ہم نے اقرار کیا. کچھ کمی ہے؟ اب مزید سنیں. قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، فرمایا گواہ ہو جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں. قاری صاحب پڑھانا نہیں، ابھی ان کو درس میں لاؤ، ان کو خود بھی آؤ. وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی تمہارے ساتھ. بات کچھ واضح ہو رہی ہے جی. قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ، آپ فرمائیے گواہی دینے میں سب سے بڑی چیز کون سی ہے؟ پھر اللہ نے خود ہی فرمایا قل اللہ، اللہ سب سے بڑی. فرشتوں انبیاء کی گواہی اور پھر رب العالمین کی گواہی.
بات کافی چھوڑ کے میرے پاس تو لفظ نہیں کہ کس طرح اس کا زور بیان کروں، لیکن اللہ پاک بات چھوڑ ہی نہیں دے. قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين. پھر اس کے بعد فمن تولى بعد ذلك، پس جو شخص اس کے بعد منہ موڑے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو وہ ہی فاسق ہے. انبیاء کے بارے میں یہ تصور بھی ہو سکتا ہے، تصور بھی جائز نہیں، لیکن یہ ساری گفتگو اس کا مقصد کیا معلوم ہوا کہ یہ کانٹریکٹ بہت ہی زیادہ تاکیدات کے ساتھ، میں اپنے میں یہ طاقت نہیں پاتا کہ میں اس کی مضبوطی اور تاکید کو آپ تک پہنچاتا، خود کوشش کیجیے. لیکن جو بات ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بن کے تشریف لانے کے بعد کسی کی بات نہیں چلے گی. جس نے آنا ہے ان کا پیروکار ہو کے آنا. اللہ تعالیٰ سب لوگوں پر رحم کرے. اہل حدیث پر بڑا اعتراض کرتے ہیں، یہ بزرگان دین کا، ائمہ اکرام کا احترام نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ وہ دماغ توڑ دے، وہ زبان بند ہو جائے جو ائمہ کرام کا احترام نہ کرے، وہ دماغ پھٹ جائے. اصل بات کیا ہے؟ ایک ہے حضرات ائمہ کا احترام، ایک ہے ان کی اتباع. ایک ہے ان کی یونس صاحب اتباع. اتباع میں اللہ کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی برابر نہیں، کوئی برابر نہیں. احترام لازم ہے ائمہ کا، لیکن احترام کا مطلب یہ نہیں کہ یہ کہا جائے حدیث پڑھ کے سن کے کہ ہمارے امام کا یہ قول ہے. اہل حدیث یہ نہیں مانتے. اب کسی نے جو نام رکھنا رخصار ہو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اور خود حضرات ائمہ نے زوردار الفاظ میں تاکید کی ہے کہ جب حدیث شریف آ جائے ہماری بات کو چھوڑو اور حدیث شریف پر عمل کرو. آئیے اسی بارے میں دو مثالیں ثابت شدہ مزید سنیے. امام دارمی نے سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، سیدنا فاروق رضی اللہ عنہ تورات کا نسخہ ہاتھ میں لیے مجلس نبوی شریف میں آئے. عرض کیا یہ تورات کا نسخہ ہے. آپ خاموش رہے. انہوں نے بے توجہی سے انہوں نے نوٹ نہ کیا کہ کیا ہو چکا ہے. انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اطہر بدلنا شروع ہو. سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ اسی مجلس میں تھے. فرمایا اے خطاب کے بیٹے، تیری ماں تجھے گم کر دے، یعنی تو مر جائے، تو دیکھ نہیں رہا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اطہر وہ بدل چکا ہے. جناب فاروق نے نگاہیں اٹھائی، چہرہ بدل گیا تھا. ڈر گئے. فاروق تھے، لیکن جلال نبوی کے سامنے وہ بھی بے حیثیت. اللہ کے نبی کو رب جلال نے جو جلال دیا وہ منفرد، بے نظیر، بے مثال. اعوذ بغضب اللہ من غضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے فوراً دعا کی، یا اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں
آپ کے رسول کے غصے سے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جانتے تھے، مزاج شناس تھے، ایک دفعہ بے خبری سے پڑھ لیا، میں اللہ پر راضی ہوں کہ میرا رب ہے، میں اسلام پر راضی ہوں کہ میرا دین ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر راضی ہوں کہ وہ رسول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم، اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے، تم ان کی پیروی کرتے، مجھے چھوڑ دیتے، تو یقیناً گمراہ ہو جاتے۔ تو تورات یہ پڑھ رہا ہے، اگر وہ خود بھی تشریف میں آئیں اور مجھے چھوڑ کر ان کی پیروی کرو تو یقیناً تم گمراہ ہو جاؤ۔ اور ایک اور روایت میں ہے، اگر موسیٰ زندہ ہوتے، میرے زمانہ نبوت کو پاتے تو میری تابعداری کر۔ موسیٰ کون ہے؟ 5 رسول سب سے بڑی شان والے، اولو العزم من الرسل، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام۔ کلیم اللہ وکلم اللہ موسیٰ تکلیما۔ فرمایا اگر وہ بھی زندہ ہوتے تو کیا کرتے؟ میری اتباع کر۔ آئیے ایک اور انہی 5 بڑے رسولوں میں سے ایک رسول کی بات سنتے ہیں۔ سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام انشاءاللہ دنیا میں تشریف لائیں گے، آسمانوں پہ اٹھائے گئے ہیں، دنیا میں آئیں گے۔ امام مسلم نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کیسے ہوگے جب عیسیٰ تم میں نازل ہوں گے اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا۔ عیسیٰ، سیدنا عیسیٰ، بڑی شان والے عیسیٰ، ان کی تعریف، ان کی مدح و ثنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن وہ آئیں گے، امامت وہ نہیں، امت میں سے ایک شخص کروائے۔ اور صحیح مسلم اور ایک دوسری روایت میں ہے، ان سے جو امام ہوں گے وہ کہیں گے آپ امامت کروائیے، فرمائیں گے نہیں، آپ کا امام آپ کی امت میں سے ہوگا، اللہ پاک کی طرف سے یہ اس امت کی شان ہے۔ ہوں گے وہ بھی تابع، لیکن مراد یہ ہے جو پہلے سے امتی ہے مصلی پہ وہ کھڑا ہوگا۔ ایک اور روایت میں ہے، وہ بھی صحیح مسلم میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیف انتم اذا نزل فیکم عیسی ابن مریم وامکم، تم کیسے ہوگے جب عیسیٰ علیہ السلام تم میں آئیں گے اور تمہیں امامت کروائیں گے؟ تو کیا مطلب؟ ہم تو سن چکے وہ امامت نہیں کروائیں گے۔ حدیث کے ایک راوی نے اس کا معنی بیان کیا، اس کا معنی یہ ہے، امکم بکتاب ربکم تبارک و تعالی و سنت نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وہ تمہاری رہنمائی کریں گے، تمہاری قیادت کریں گے رب ذوالجلال کی اس کتاب کے ساتھ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ۔ آئیں گے تو کس شریعت کو چلائیں گے، کس شریعت کے مطابق امت کی قیادت کریں گے؟ کتاب و سنت کے مطابق۔ بات کا خلاصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ماننے کا ایک لازمی تقاضا، آپ کے مقابلے میں کسی کی بات کسی طرح بھی حجت نہ ہوگی، اور آئمہ
بزرگان دین ان کا عزت و احترام واجب. یہ کہا جائے گا اللہ کی ان پر رحمتیں ہوں. انہیں شاید اس حدیث کی اس بات کی خبر نہ ہوئی. اللہ ان کے درجات کو اور بلند کرے اور ہمارے لیے جو سنت میں آ گیا کافی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.